بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے نکاح پر کیا اثر پڑے گا اگر بیوی لمبا عرصہ تک شوہر سے دور رہے۔ یہ موضوع ہے تو اب اس کے اندر بہت سارے سوال ہیں۔ کیا جو بیوی ہے وہ شوہر سے کیوں دور رہ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر بیوی شوہر سے اس وجہ سے دور رہ رہی ہے کہ اس کا شوہر ظالم ہے، اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو اس وجہ سے شوہر سے بیوی دور رہتی ہے، تو اس صورت میں انہیں چاہیے کہ جو بیوی ہے وہ دارالافتاء میں آئے اور وہاں پر آ کے اپنا مسئلہ بتائے اور اپنے مسئلے کا حل لے کر چلی جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو عورت ہے وہ شوہر سے دور رہ رہی ہے تو کیا وہ شوہر کی رضا سے دور رہ رہی ہے یا شوہر کی رضا کے بغیر دور رہ رہی ہے؟ یعنی کہ ایک عورت ہے وہ شوہر سے دور رہ رہی ہے، اس میں اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا لمبا عرصہ دور رہنے تک؟ تو اس سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کہ ایک عورت ہے اور وہ اپنے شوہر سے دور رہتی ہے، یعنی اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے، شوہر اس سے اس کا ناراض ہے، چاہے وہ سالوں اپنے ماں باپ کے گھر رہے تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ شوہر طلاق نہ دے دے۔ اور اسی طرح سے شوہر راضی ہے تو اس سے دور رہتی ہے، یعنی کہ اس کی مثال یہی ہے کہ شوہر ملک سے دور دوسرے ملک گیا ہوا ہے کمانے کے لیے اور وہاں پر 5 سال لگا کر آئے گا یا 10 سال لگا کر آئے گا، تو اب شوہر اس سے راضی ہے اور اس کو گھر پیسے بھیجتا رہتا ہے، تو اس طرح سے اس سے راضی ہے تو تب نکاح کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مگر یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے عورتوں کو اور نہ مردوں کو کہ وہ لالچ کریں اور اپنی بیوی سے دور رہیں اور اپنے ملک میں ہی نہ رہیں، تو وہاں پر پیسے کما کر بیوی کو بھیجتے رہیں، تو اس کے نقصانات میاں کو بھی ہوتے ہیں، بیوی کو بھی ہوتے ہیں۔ تو میاں کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی ہونے کے باوجود بھی وہ اس سے وظیفہ زوجیت ادا نہیں کر سکتا، اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اس سے خدمت حاصل نہیں کر سکتا، تو اس طرح سے وہ دوسری عورتوں کی طرف اس کے بھٹک جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو عورت ہے تو وہ شوہر کے ہونے کے باوجود بھی بغیر شوہر والی ہی کی طرح ہوتی ہے، تو اب اس کے پاس پیسے تو آ جاتے ہیں، اس کا کھانا پینا کپڑے جوتے یہ تو پورا ہو جاتا ہے، اس کی خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں کیونکہ باہر سے زیادہ پیسے آتے ہیں، تو مگر جو اس کی جنسی تسکین ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ یعنی کہ بدکاری بڑھتی ہے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ شوہر باہر کے ملک منہ کالا کر رہا ہوتا ہے اور بیوی اس ملک کے اندر نامحرموں سے بدکاری کروا رہی ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو پہلے مثال دی کہ جو عورتیں ہوتی ہیں شوہر سے ناراض ہو کر اپنی ماں باپ کے گھر میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں، تو اس سے بھی ان کے نقصانات ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں اور دوبارہ واپس آ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، تو پھر ایک دوسرے سے وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، ورنہ اس صورت میں بھی خرابی ہوتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی بد نظری کرتا ہے
اور حرام کاری میں پڑ جاتا ہے، اور وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ نامحرم کے ساتھ تعلق میں آ جاتی ہے، اور یہ واقعات حقیقی طور پر ہو چکے ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات وغیرہ ہوتے ہیں تو جو بیوی ہے وہ شوہر سے دور رہتی ہے، چاہے اس کی رضا سے دور رہتی ہو، چاہے اس کی رضا کے بغیر دور رہتی ہو، تو نکاح کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، اور یہ معاشرے میں اس طرح کی جو برائیاں ہیں ان کا خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ تو اگر شوہر ظلم کرتا ہے تو تب بھی دور نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، بہرحال اس میں کسی بھی صورت میں نکاح کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نکاح ویسے ہی برقرار رہے گا۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا بیوی شوہر سے پہلے بیعت ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ شوہر کسی کا مرید نہیں بنا، بیوی کسی کی مرید بن گئی، تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بیوی شوہر سے پہلے کسی کی بیعت ہو سکتی ہے، کسی کو اپنا پیر اختیار کر سکتی ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے آگے یہ سوال ہے کہ جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ ہو جاتی ہے ناچاکی، ہو جاتی ہے، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، فتنہ فساد کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ جو تالی ہوتی ہے وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، تو دونوں طرف سے کسی نہ کسی کا قصور ہوتا ہے، چاہے وہ اپنا قصور تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ہوتا یہی ہے کہ کوئی اپنا قصور تسلیم نہیں کرتا اور یہی کہتا ہے کہ وہ ظالم ہیں، وہ ظالم ہے، تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر بیوی کو کہا جائے ناچاکی ہونے کے بعد تم معافی مانگ لو، تو وہ کہتی ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، یہ تو پہلے ہی مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اور اگر شوہر کو کہا جائے کہ تم معافی مانگو، تو شوہر کہتا ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، یہ منہ پھٹ ہے، یہ زبان چلاتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے چاہیے کہ دونوں تھوڑا تھوڑا جھکیں اور آپس میں تعلق بحال کرنے کی کوشش کریں، تو جو پہلے معافی مانگتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو جو پہلے معافی مانگے، تو اگر وہ صرف ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کے پاؤں کو چھو کر معافی مانگے۔ تو جو معاف کرنا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو فتح مکہ کے دن معاف کر دیا، اور قرآن پاک کی بھی یہی تعلیم ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کرنا اختیار کرو۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ مرد جو ہے اللہ پاک نے اس کو حاکم بنایا ہے، اور حاکم بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ مرد عورت کو مارتا پیٹتا رہے، اس کے اوپر ظلم کرتا رہے، اس کے اوپر دباؤ ڈالے، اس کے اوپر رعب ڈالتا رہے، اس کے اوپر اپنی بلند آوازی کی وجہ سے اس کو ڈراتا رہے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اور جو عورت ہے وہ مرد کی ماتحت ہے، تو عورت کو پہلے کوشش کر لینی چاہیے کہ وہ معافی مانگ لے، تو اپنے مرد کی، اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، نہ کہ اپنی دنیا کے فائدے کی خاطر۔ تو یہاں پر جو مرد ہے وہ عورت کی اطاعت نہیں کرے گا، بلکہ عورت کو اپنے مرد کی، اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے مرد کو درجہ دیا ہے۔ اور اگر مرد
ظلم کرے گا تو عورت سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر اڑی کرے گا میں عورت سے معافی کیوں مانگوں، بیوی سے معافی مانگوں، میں مانگوں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو یاد رکھے اگر آخرت میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ تو پھر کیا کریں گے؟ اسی طرح عورت زبان درازی کرے گی، بولتی چلی جائے گی، زبان نکالتی رہے گی اور برتنوں کو پھوڑتی رہے گی تو پھر اسے معافی مانگنی ہوگی۔ جس نے بھی ظلم کیا ہوگا اسے معافی کے ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی۔ عام طور پر ذہنی ہم آہنگی کا فقدان ہوتا ہے جو برسوں چلتا ہے، پھر ایک دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہے، بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں، تب عموماً جھگڑے وغیرہ کم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال لڑنا نہیں چاہیے۔ گجراتی کی یعنی جو جھکتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ قصور نہ بھی ہو تو مسکرا کر معافی مانگ لینی چاہیے۔ معافی مانگنے میں بھی بعض اوقات انداز اڑی والا نہ ہو کہ اے معاف کرتی ہے کہ نہیں، کتنی بار معافی مانگوں، پاؤں پڑوں تیرے، نہیں پڑوں گا، معاف کرتی ہے تو کر، نہیں تو جا اپنی ماں کے پاس۔ یہ معافی کا طریقہ نہیں۔ اگر بھول جائے تو عاجزی، انکساری، خوش دلی اور اچھے ذہن سے معافی مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم دل صاف ہو جائے گا۔ ہنس بول کر زندگی گزاریں گے تو صحت بھی اچھی رہے گی، گھر بھی آباد ہوگا اور بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ ورنہ اگر آئے دن جنگ عظیم چھڑتی رہی اور بولا بولی ہوتی رہی تو بچے بھی بولا بولی دیکھ کر مارا ماری سیکھ جائیں گے۔ اس لیے بچوں پر بھی رحم کیا جائے۔ لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو اور معاف کرنا اختیار کرو۔ معاف کرنا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیشہ یاد رہے کہ جب بھی معافی مانگنے کا موقع آئے گا تو اس کے سامنے شیطان آئے گا کہ تو نے معافی مانگی، تو سامنے والا سر پر چڑھ جائے گا، دیکھا قصور کیا تھا جبھی تو معافی مانگی، میں ہوں ہی مظلوم اور بے قصور، اس طرح کے وسوسے آئیں گے۔ لیکن آپ نے شیطان کو بھگانا ہے، کیونکہ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ جب ایک پارٹی معافی مانگے تو دوسری بھی اس سے زیادہ اچھے لحاظ سے معافی مانگے تو اس سے دل صاف ہوں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے لڑائی جھگڑے ختم فرمائے، آمین۔